سگے بیٹے نے اپنی والدہ کے سر کے بال کاٹے اور ان کے سر کے اوپر کٹس لگائے، برتنوں کے ساتھ مارا، ان کے شولڈرز، بازو اور ٹانگ کے اوپر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ میں تو اس قدر پیار کرتی تھی، معلوم نہیں کیا بات تھی، کیا کوئی بات تھی نہیں تھی، میرے گھٹنوں میں مارنے لگا کہ نہ یہ گھٹنے ہوں گے نہ تو چلے گی۔ سر پہ بھی اس نے ماری ہے پلیٹ اسٹیل کی، تو وہ پھٹ گیا۔ پولیس والے ایسے ہی اسے مارے؟ ایسے نہ مارے، ایسے نہ مارے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، لاہور کے اندر ماں کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ سگے بیٹے نے اپنی والدہ کے سر کے بال کاٹے اور ان کے سر کے اوپر کٹس لگائے، برتنوں کے ساتھ مارا، ان کے شولڈرز، بازو اور ٹانگ کے اوپر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ بوڑھی ماں اس وقت بہت زیادہ بری حالت کے اندر ہے۔ جب یہ سارا معاملہ رپورٹ ہوتا ہے تو پنجاب پولیس کے ایک ایسے آفیسر ہیں جو کہ ایس پی سٹی لاہور تعینات ہیں، فراز احمد صاحب، اس بزرگ خاتون کے پاس گئے، انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، ان کی خیریت دریافت کی، اور جس بیٹے کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بیٹے کی جانب سے، یہ پولیس اہلکار نے انہیں بطور ماں اختیار کیا، ان کے بیٹے بنے، ان کی دادرسی کی اور انہیں انصاف دلانے کے لیے کارروائی شروع کی۔ آج آپ کو اس رپورٹ کے اندر تمام جو کریکٹرز ہیں ان سے بھی ملوائیں گے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش ہوا، کیا ہوا، آج آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ماں جی، مجھے بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ میرا بیٹا ہے نا، معلوم نہیں کیا بات تھی، کیا کوئی بات تھی نہیں تھی، میرے گھٹنوں میں مارنے لگا کہ نہ یہ گھٹنے ہوں گے نہ تو چلے گی نہ کچھ ہوگا۔ پھر کیا کیا، پھر میں الگ ہو گئی۔ ماں جی، آپ کے سر پہ کیا ہوا؟ یہ سر پہ بھی اس نے ماری ہے پلیٹ اسٹیل کی، تو وہ پھٹ گیا۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ۔ ماں جی، کیا وہ آپ اس کے ساتھ پیار نہیں کرتی تھی؟ میں تو اس قدر پیار کرتی تھی، وہی بس ایسا، میں تو بہت پیار کرتی۔ بیٹے کا نام بتائیں۔ سید عثمان خالد، میرے میاں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ابو زیادہ پیار کرتے تھے۔ ماں جی، عثمان نے آپ کو مارا کیوں ہے؟ ایسے مار دیا مجھے، پلیٹ مار دی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر پولیس والوں کو کہا ہے کہ اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیں؟ ہاں کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جیسے اس نے آپ کو مارا، پولیس والے ایسے ہی اسے مارے؟ ایسے نہ مارے، ایسے نہ مارے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس نے بھی تو عثمان نے آپ کو مارا ہے نا؟ اسے میرا میاں کہتا تھا چھوڑو بچے ایسے۔ ناظرین، اس بزرگ والدہ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت شدید تکلیف میں ہیں۔ ان کے سر کے اوپر اس جگہ پر کافی زیادہ سٹریچز ہیں، سر کے بال بھی کاٹے گئے ہیں، سر کے اوپر کٹس بھی بہت زیادہ ہیں، ہاتھ کے اوپر فریکچر ہے، کندھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، ٹانگ میں بھی فریکچر ہے۔ دفعہ ایسا بیٹا جو ماں کو اتنی بری طرح مارے۔ آپ کے بھائیوں نے کبھی کیا آپ کی والدہ والدین کے ساتھ برا سلوک؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے تو سارے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک چھوٹا بھائی ہے ابو بکر، وہ نہیں آیا۔ میرے بھائی باور بڑے اچھے تھے، ان کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، میں خود ان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی ہے کہ آپ کو ان کے دکھ اور تکلیف اور جس اس وقت یہ کرب سے گزر رہی ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے۔ پرسوں کی بات ہے، پرسوں رات کو نا میری بیٹی سائیکل چلا رہی تھی، اس نے شور سنا ہے، آوازیں رونے کی، چیخنے کی آوازیں آئی ہیں۔ اس نے مجھے بلایا، ماما آنٹی کو نا بھائی مار رہا ہے، عثمان بھائی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے آوازیں لگائیں دروازہ کھولو دروازہ، وہ نہیں کھول رہا تھا دروازہ۔ اسی طرح ہم نے شور مچا کے نا پورے محلے کو اکٹھا کیا اور سب کی مدد سے ہم نے دروازہ کھولا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد پولیس کو بھی فون کیا، پولیس کہہ رہی ہے ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، آپ محلے دار ہو، آپ کھولو۔ ہم نے دروازہ سب نے مل کے توڑا ہے اور ان کو پھر بچایا ہم نے۔ خون وغیرہ نکل رہا تھا آنٹی کا، زخمی تھی خوب۔
आंटी इस घर की तो हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है, तो खौफ महसूस हो। वालिद जिंदा थे ना, ये माशाल्लाह बड़े खुशहाल थे, ये लोगों को खरायत देते थे। इनके घर में औरतें बेवा आती थी खर्चा लेने के लिए। जैसे इनके वालिद फोत हुए, इनके घर के हालात डाउन हो गए। इनका एक घर है इधर सांदे की तरफ, उधर ना कब्जा किया हुआ है कि कुछ लोगों ने, फैमिली किसी ने। इनको वो किराया आता था, ये खाते थे, तो बच्चे को तैश आता था, वो गुस्से में आके माँ को मारता था कि किराया लेके आओ। माँ बेचारी बूढ़ी जाती थी, मैं भी कई बार साथ गई हूँ, ये वाली बाजी भी साथ गई हैं किराएदारों के पास। वो आगे से किराएदार हमें मारना शुरू हो जाते हैं, लड़ते हैं हमारे साथ। उन्होंने कब्जा किया है सारा मसला, ये बच्चे को टेंशन ही यही हुई है घर की। घर में पैसा नहीं आएगा तो वो टेंशन ही होगी। तो माँ जी इनके फिर खाने का सिस्टम कैसे चलता है? वो आती है ना पेंशन, पेंशन भी आती थी ना, वो खालिद साहब की पेंशन आती है, तो कुछ मल्लेदार भी थोड़ा बहुत वो जो जितना कर सकते हैं वो कर देते हैं। तो वो कहता था एक्स्ट्रा पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे एक्स्ट्रा पैसे ला के दो। अक्सर ना चीखों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही, और मुझे भी वैसे भी मैं अपने काम से परेशान था। मैं कहा आज ये काम ख़त्म करना ही करना है, जैसे मर्जी हो, आंटी को बचाना ही बचाना है, जो मर्जी हो जाए। फिर मेरी ये टांग टूटी हुई है, अभी भी दर्द कर रही है दरवाजे को मार मार कर। आंटी को देखा है जिनको चोटें लगी हैं, वो क्या आपने पहला क्या देखा था? उसके बाद मैं बाहर चला गया, क्योंकि मेरे खून आंटी के जो है ना, ये सर की जो मांस है ना, ऐसे लटका हुआ था पीछे, तो यहाँ पर कट था, मेरे ख्याल से ब्लेड का कट था। जो नेबर्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, न जाने उस्मान को क्या हुआ है कि उसने अपनी इतनी ज़्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाली वालदा के ऊपर जुल्म ढाया है, उनको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है कि हाथ, टांग, उनके कंधे और सर के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद नोयत की जो चोटें हैं उनको लगी हैं। इस घर के हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई असेब ज़दा जगह है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहल्लेदारों की मदद के साथ ये बुज़ुर्ग ख़तून हैं, वो बच चुकी हैं। इस वक्त FIR लॉन्च हो चुकी है, इनका बेटा पुलिस की हिरासत में है। मैं आपको इस घर के भी कुछ मनाजिर दिखाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है ये कोई असेब ज़दा घर है। ये वही जगह है जो 1.5 साल पहले तक बहुत ज़्यादा आबाद थी। और अगर आप ये मनाजिर देख सकें तो ये एक बेडरूम है, और सिचुएशन इस कदर बुरी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा। चूहे भागते दिखाई दे रहे हैं, परिंदे मरे हुए इस वक्त ज़मीन पर पड़े हुए हैं, हर तरफ बदबू है, गंद है, और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। न जाने इस घर को किसकी नज़र लगी है और यहाँ पर क्या मामलात पेश आते रहे हैं। बहरहाल उस्मान की जानिब से जो अपनी वालदा के ऊपर तशद्दुद किया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ये पूरे मुआशरे के लिए एक सबक आमूज़ कहानी भी है कि लोग अपनी वालदैन के ऊपर, अपनी वालदा के ऊपर जो तशद्दुद करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। घर के अंदर खुशहाली नहीं रहती, घर में सुकून नहीं रहता, तो उसके बाद जो आबाद जगह हैं उनके साथ क्या होता है, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। SP सिटी लाहौर डिवीज़न से बात करेंगे कि फराज अहमद साहब जब यहाँ पर आए तो उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे, उन्होंने इस बुज़ुर्ग माँ से क्या बात की, और अब वो क्या सोच रहे हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। सर उस दिन हुआ क्या था? देखें जी, जब भी ये कॉल चली तो इतना हमारे लिए अलमनाक और दर्दनाक ये कॉल थी कि एक बेटे ने अपनी वालदा पे तशद्दुद किया। वो तशद्दुद इंतहाई बहीमाना तरीके से किया गया था। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उसने MLC कटवाने से इनकार कर दिया। कोई भी इस माशरे में ये सोच नहीं सकता था कि कोई औलाद अपने वालदैन पे इस तरह का जुल्म व सितम करेगी। जब हम पहुँचे वहाँ तो जो वालदा की हालत थी, काफ़ी उम्र रसीदा थी वो भी, तो वो देख के तो एक बार जो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमारी रूह कांप गया। उनकी वालदा से बात हुई तो उस वक्त भी वो इस बात के ऊपर मुसर थी कि मेरे बेटे को आपने कुछ नहीं कहना, मैं इसे माफ़ करती हूँ, आप मुझे किसी फाउंटेन हाउस में शिफ्ट कर दें, किसी और जो भी शेल्टर होम्स हो मुझे वहाँ पे आप भिजवा दें। लेकिन हमने उनसे ये बात की कि उसको सबक सिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर वो राज़ी हुई। फिर उन्होंने तहरीर दिया, उसके ऊपर हमने FIR चार्ज की। आप खुद फूल लेकर उस बूढ़ी खातून के पास चले गए, सर वजह क्या हुई है? जब मैं वहाँ पहुँचा और जो मैंने उस बूढ़ी माँ के जो ज़ख़म थे वो देखे कि हर तरफ उसके ऊपर तेज़ धार किसी चीज़ से वार किए गए थे। उसके सर पे भी ज़ख़म थे, उसके हाथ भी जो थे वो फ्रैक्चर्स थे, उनके कंधे के ऊपर भी फ्रैक्चर्स थे, और भी जिस्म के ऊपर काफ़ी शिद्दत से उनको जो थी चोटें लगी हुई थी। तो उस वक्त तो वो जो हमारे माइंड में थी, जो माँ का मकाम था, वो देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये इसी माशरे के किसी बच्चे ने ये काम किया है, कि जिस माशरे की ये एक तरबियत थी कि माँ का मकाम बता के शुरू से ही उसकी परवरिश की जाती थी,
اور وہ اس اسٹیج پر آ کے اس نے یہ قدم کس طرح اٹھایا ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس والدہ کی جب وہ باتیں ہم نے سنی، ہمیں سنائی گئی، میں نے پہلے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی، تو ان کی آواز جس طرح سے بھرائی ہوئی تھی، جس طرح سے وہ آواز تھی، تو وہ درد ظاہر ہے وہ پھر مجھے وہاں کھینچ کے لے گیا. پھر میں وہاں پہنچا، وہ سارا منظر جب میں نے خود دیکھا وہاں پہ، تو اس کے اوپر ہم نے والدہ کی پرزور اصرار کے باوجود بھی ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر دی ہے. وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ایف آئی آر نہ ہو. پھولوں کا گلدستہ ظاہر ہے ایک ٹوکن آف تھینکس تھا، تو وہ ان کی صحت یابی کے لیے بھی ہم نے دعا کی ہے، اور ان سے ہم نے بالکل پوچھا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اپنے بلا جھجک ہمیں بتانا ہے. اور محلے میں بھی جو ان کے کیئر ٹیکر اس وقت بنے تھے، ان سے بھی ہم نے گزارش کی کہ آپ نے کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. سر آپ نے بطور پولیس آفیسر اس خاتون کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے وہ نہیں نظر آ رہا. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ان کا بیٹا بن کر ان کی دادرسی بھی کی ہے، اور جو اپنی ذمہ داری تھی، جو قانونی اور آئینی ذمہ داری آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا گیا، آپ اچھے طریقے سے کام کریں، آپ نے وہ سارا کیا. سر اس خاتون نے اپنے اس بیٹے سے ڈیمانڈ کیا کی تھی؟ ڈیمانڈ اس ماں کی ایک ہی تھی کہ مجھے میرے بیٹے پہ کوئی تشدد نہ کیجیے گا، اور اس پہ کم سے کم سختی کیجیے گا، اور مجھے خدا را یہاں سے شفٹ کروا دیں، کیونکہ میں اور مزید یہاں پہ نہیں رہ سکتی. ظاہر پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ہم ہیومن بینگز بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فیلنگ ساری محسوس ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے فاؤنٹین ہاؤس اور اس کو بالکل ترجیح نہیں دی. ان کے ورثاء سے ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، وہ اپنے گھر میں ہی رہیں گی، اور ان کی لک آفٹر ہوگی اسی طریقے سے جس طرح ایک ماں کی ہونی چاہیے، اور تیمارداری اسی طریقے. اور ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ گاہے بگاہے جاتے رہیں گے اور ان کی تیمارداری کرتے رہیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ اس ماں کو پورا انصاف ملے، اور جتنا ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے تھے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. تو بڑا سادہ میسج ہے والدین کی، اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی عزت وہ ہم پہ لازم ہے، وہ ہم نے کرنی ہے ہر صورت میں. اور اگر کوئی اس طرح کی قانون شکنی کرے گا اور ہمارے تک رپورٹ ہوگی تو ضرور اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. یہ میرا نہیں، یہ ہمارے جتنے ہائی ایپس ہیں، آئی جی صاحب تک کا یہ ویژن ہے، اور انشاءاللہ اس ویژن کو ہم لے کے چلیں گے. ظلم و زیادتی وہ چاہے رشتوں میں ہو رہی ہے یا معاشرے کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہے، وہ ہمارا کام ہے. ہم تک رپورٹ ہوگی یا ہمیں کہیں سے بھی خبر ملے گی تو اس کے اوپر ضرور کارروائی ہوگی. اگر آپ لوگ ایس پی فراز احمد صاحب کی طرح اپنی دل کی بات سنیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے گھروں سے باہر نکلیں، اور اچھے انداز کے ساتھ جو آپ کے انسانی حقوق ہیں، جو لوگوں کے انسانی حقوق ہیں، انہیں بھی نبھائیں، تو یقین جانیے آپ کی ڈیوٹی بھی بہت اچھی گزرے گی. اور معاشرے کے اندر اس وقت جو کانسیپٹ ایک بنا ہوا ہے، جو متھ بنائی جا رہی ہے کہ شاید پنجاب پولیس لوگوں کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھتی یا اس جذبے سے محروم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ کل کو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.